کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے اور کابینہ کو بھی ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھ دیا ہے کہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر پر کوئی پابندی عائد کر دی گئی ہے اور کوئی پوسٹنگ اور ٹرانسفر نگران کابینہ کے آنے تک نہ کی جائے۔ نگران وزرائے اعظم کے لیے بھی نگران وزیر اعظم کے لیے بھی جو نام ہیں وہ زیر گردش کر رہے ہیں، اور جو ٹاپ پہ ہے وہ سابق سیکرٹری فارن آفس اور امریکہ میں متعین سفیر رہے ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب، اور بڑے ہی اچھے ماشاءاللہ بردبار اور بڑے ہمبل آدمی ہیں اور زبردست آدمی ہیں، اور ملک کے لیے پہلے بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، اور اب بھی اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہمارے جو فیصلے کرنے والے ہیں فیصلہ ساز، انہوں نے فیصلہ کیا تو ایک اچھا فیصلہ ہوگا جلیل عباس جیلانی صاحب کا۔ اور ان کا تعلق تو بیسیکلی ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا علاقہ ہے، خان گڑھ سے، اور ان کے عزیز و اقارب جو ان کے ماموں ہیں سابق ڈیفنس سیکرٹری سلیم عباس جیلانی صاحب، سجاد حیدر جیلانی صاحب، اور جلیل عباس صاحب کے بھائی ہے تصدق جیلانی صاحب اور شاہد جیلانی صاحب، اور ماشاءاللہ یہ پڑھی لکھی فیملی ہے، لٹریری آدمی ہے، انہوں نے ملک کی پہلے بھی خدمت کی ہے۔ اور دوسرے نام پہ جو نام آ رہا ہے وہ حفیظ شیخ کا ہے۔ حفیظ شیخ کا ظاہر ہے وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نگران وہ کئی دفعہ وزیر خزانہ رہے ہیں نگران دور میں بھی، اور سابقہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی ان کو نگران وزیر اعظم کے نگران وزیر خزانہ ان کو تعینات کیا، تو اس کے بعد پھر وہ باقی وزرائے خزانہ بھی آئے، جب ان کو سینٹ کا الیکشن وہ ہارے تو وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ صادق سنجرانی صاحب کا نام بھی زیر گردش ہے، اور صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں، اور وہ بھی ظاہر سیاسی بندے ہیں اور مقتدر حلقوں کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں، اور یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں یہ نام۔ اور وزیر اعظم نے بھی راجہ ریاض صاحب کو خط لکھا ہے، اور اس میں جو نام ہیں جو اس کے لیے ان پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ راجہ ریاض صاحب ظاہر جہانگیر ترین صاحب کے قریب ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب جو نام ادھر سے آئیں گے تو وہ انہی کو وہ سامنے رکھیں گے۔ اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب کی وزیر اعظم سے بڑی دوستی بھی ہے، اور تب سے دوستی ہے جب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور یہ اپوزیشن میں تھے راجہ ریاض صاحب، اور راجہ ریاض صاحب وزیر اعظم کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے سامنے کسی فیصلے کے خلاف وہ کبھی بھی نہیں گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ یہاں پر حل ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان، یا پھر یہ معاملہ پھر پارلیمانی کمیٹی میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن میں اگر یہ فیصلہ کسی وجہ سے نہیں کر پاتے تو پھر الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف ہی اس معاملے کو حل کر لیں گے اور نگران وزیر اعظم کا اعلان کر دیں گے، اور پھر بعد میں نگران کابینہ بعد میں بنے گی، اور ساتھ ہی دیگر جو معاملات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن بھی متحرک ہے، اور نگران وزیر اعظم کے لیے نام بھی زیر گردش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کا سہرا کس اس گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ تمام تر جو ہیں اس حوالے سے کوششیں نگران وزیر اعظم کے لیے، نگران وزراء کے لیے بھی لوگ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جلیل عباس صاحب کوئی ایسا انہوں نے خود سے نہیں کہا کہ وہ ان کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے۔ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کا نام آیا ہے، اور بہت اچھا نام ہے۔ اگر حکومت اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، نگران وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف اگر اس پر فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا۔